پیارے دوستو، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کردہ اللہ پاک کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کے کمالات پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں اور قرآن کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے اسلامک دوستو، اللہ کا یہ وعدہ کس طرح سچا ثابت ہوا جب رشیا میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی اور کسی کو بھی گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تھا تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ پیارے اسلامک دوستو، جب رشیا میں یہ سب چل رہا تھا تو ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوا تھا، اور یہ تمام واقعہ ہم انہی کی زبانیں آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں کی مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور صرف 2 مسجدیں ہی شہر میں موجود ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ اس آفیسر کا کہنا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور بڑی مشکل سے جب اس مسجد تک پہنچ گیا تو دیکھا وہ مسجد بند ہے، اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی سے بولا، مسجد کا دروازہ کھول دے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا، دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا، دیکھیں جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، روس کے شہر ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا، روس کے شہر ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ میری اذان کی آواز کا سننا تھا کہ بوڑھے، مرد، بچے، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا، میں کیونکہ اکیلا ہی تھا۔ چنانچہ نماز جمعہ کے بجائے میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب لوگ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بچے کے والدین نے میرا بہت اچھا استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا، جی ہاں بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ، اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ بچے نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے اس کو قرآن
कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना ही शुरू किया था, इतने में वो बच्चा इस आयत को फर फर पढ़ने लगा, और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सोचने लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फौरन उसके वालिद से पूछा कि हजरत, ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास कुरान हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी करने के बहाने ये बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाते हैं। क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान देखकर नहीं पढ़ते। इस वक्त हमारे गली मोहल्ले में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको न रोकते तो शायद ये पूरा कुरान ही आपको पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मौजूद देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी तो उस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सबके दिलों में कुरान महफूज हो चुका था। उस ऑफिसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने फर कुरान पाक सुना दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा, तुमने कुरान पाक रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है, जिसका मफहूम है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम दोस्तों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।